بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام کو گزشتہ عید مبارک۔ جو سلسلہ ہمارا ماہ رمضان سے پہلے چل رہا تھا اسی کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بخاری شریف سے قربانی کے مسائل کے متعلق جو باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ ہم ایک ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ تو آج کی حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ابو بردہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانی صرف گوشت ہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کی ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان قربانی کی صورت میں جو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اس کا صحیح وقت نماز عید الاضحیٰ کے ادا کر لینے کے بعد کا ہے، کہ پہلے نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی شمار نہ ہوگی، بلکہ وہ جیسے عام جانور گوشت کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہ اسی میں شمار ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ میں ایک اور بات جس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور مختص ہیں ان جانوروں کی پھر عمریں بھی مختص ہیں۔ جس طرح کہ بکری کے متعلق بھی عمر خاص ہے کہ ایک خاص عمر، اسی طرح اونٹ کی عمر بھی خاص ہے، اسی طرح گائے کی عمر بھی خاص ہے۔ اور اگر اس عمر سے کم عمر کا جانور ہوگا تو اس کے لیے بھی، اس کو بھی قربانی پر لگانا یہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس سے بھی قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، صحیح سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قربانی تو میں نے پہلے کر لی، اور اب میرے پاس، یعنی قربانی واجب بھی ہے لیکن میرے پاس قربانی کے لیے جانور کوئی نہیں۔ ہاں، 1 سال سے کم عمر بکری کا ایک بچہ میرے پاس موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو، یہ تمہاری طرف سے قربانی قبول کر لی جائے گی، لیکن یہ اجازت صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی قربانی کرنا چاہے گا تو عمر کا بھی خیال رکھنا ہوگا، جانور کی عمر کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور وقت کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کرنی۔
یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کا حق ہے. نماز ادا کرتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، حج کرتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے. تو اس حق کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے تو ایک ایسا بندہ جو صاحب استطاعت تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، میں یا آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اسی طرح نماز ہے، نماز اللہ کا حق ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے تو میں اور آپ اسے معاف نہیں کر سکتے، اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے. یا اسی طرح کسی کے لیے کوئی کمی بیشی کرنا، کہ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم صرف آدھی نماز پڑھ لیا کرو، تمہاری طرف سے یہی ہو جائے گی. جہاں 4 رکھتے ہیں میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم اگر مقیم بھی ہو مسافر نہیں بھی ہو پھر بھی 2 پڑھ لیا کرو، تمہاری طرف سے ہو جائیں گی. کیوں کہ یہ عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے اندر رد و بدل کرے یا اس کو ادا نہ کرنے والے کو معاف کر دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان معاملات کے اندر بھی اختیارات عطا فرما رکھے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام کو بہت سارے معاملات کے اندر اختیارات عطا فرمائے گئے، وہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کو تشریعی معاملات کے اندر بھی مکمل اختیارات عطا فرمائے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ارشاد فرمایا کہ تم غلطی سے تم نے قربانی کر لی پہلے، اور اب تمہارے پاس قربانی کی مکمل عمر والا جانور موجود نہیں ہے، اور ایسا جانور موجود ہے جس کی 1 سال سے کم عمر ہے، تم اسے ہی قربان کر دو، اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا. اور پھر بیان فرما دیا حضور علیہ السلام نے کہ یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کے بعد پوری امت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ مشہور و معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی تھے، حضرت ابو بردہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اشعری قبیلہ جو ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، جو بہت کم لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور اس قبیلے کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشعری قبیلہ جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. یہ پورے قبیلے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اور ایک اور اس پورے قبیلے کی فضیلت یا ایک خوبصورت عمل جس کی تحسین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اشعریوں کے گھر پہچان لیتا ہوں کیونکہ ان گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے، ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آج سے اگر پیچھے چلے جائیں 20-25 سال کا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو یہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں فجر کے اوقات میں سے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. آج کا مسلمان فجر کے وقت اٹھ کے نماز فجر ادا کر کے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا دور کی بات ہے، وہ تو نماز فجر سے ہی محروم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، پھر نماز فجر ادا کر کے پھر قرآن کی تلاوت کریں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر رات کے وقت پہچان لیتا ہوں کیونکہ رات کے وقت ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اور آج ہمارے گھروں میں گانوں کی آوازیں تو رات کو بلند ہو سکتی ہیں لیکن قرآن کی آواز نہیں بلند ہو سکتی.
اور اگر کبھی کہیں کوئی شخص اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کر لے اور اس کے گھر سے اگر بلند آواز سے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ثناخوانی کی آواز آنے لگے تو اس سے ہاں ضرور باقی نام نہاد مسلمانوں کی دل آزاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی رحمت علیہ السلام آپ کا مقام سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص عید الفطر تو گزر چکی، اب عید الاضحیٰ کا انتظار ہے، اور عید الاضحیٰ کی قربانیاں ابھی سے لے کے ابھی سے انہیں پال پوس کے تاکہ ان کے ساتھ انسیت بھی ہو جائے اور پھر بہترین انداز میں ان قربانیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کی خوب خدمت کیا کرتے، خوب سیوا کرتے، اس کی خوب اس کو کھلاتے پلاتے، خوب اسے تر و تازہ کرتے، موٹا تازہ کرتے، اور پھر اس کے بعد ہم اسے قربانی کے وقت اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی کی سنت سے بھی اس انداز میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے پاس گھروں میں جگہ ہو، اہتمام ہو، تو ہم قربانی کا جانور ابھی سے لیں، اسے اچھے سے پالیں پوسیں، پھر اس کو ہم خوب کھلائیں پھلائیں تاکہ ہماری انسیت بھی اس کے ساتھ بڑھ جائے، اور پھر جب ہم اس انس والی چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کریں، اور پھر اہم بات یہ کہ قربانی کے خاص وقت کے اندر ہم قربانی کریں، پھر قربانی کے جانور کی جو عمر ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم یہ قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔